جب یروشلم کے بادشاہ نے سنا کہ یریحو اور ای تباہ اور برباد ہو گئے تو وہ بہت ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کا شہر بھی بڑے خطرے میں ہے۔ اسے جبعونیوں کے بارے میں بھی شک ہونے لگا، کیونکہ وہ یروشلم کے قریب رہتے تھے اور وہ اس کے دشمنوں یعنی اسرائیل کے ساتھ صلح کر کے ان کے دوست بن گئے تھے۔ اس لیے اس نے اپنے علاقے کے دوسرے بادشاہوں کو بلوا کر کہا، ہمیں اپنے شہروں کی حفاظت کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ آؤ ہم جبعونیوں کے خلاف جنگ کریں۔ جب یہ خبر جبعونیوں تک پہنچی تو انہوں نے یشوع کو کہلا بھیجا، تم جلدی ہماری مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس آؤ۔ کوہستانی ملک کے سب اموری بادشاہ ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پھر یشوع راتوں رات ساری فوج اور جنگی مردوں کو ساتھ لے کر جبعون کے شہر تک چل پڑا۔ یشوع ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ خداوند نے اسے کہا تھا، ان دشمنوں سے نہ ڈر، میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اب وہ وقت آ پہنچا کہ خداوند ان دشمنوں کو گناہوں کے سبب سے نیست و نابود کرے۔ دشمنوں کے سپاہی بہت حیران ہوئے جب صبح کے وقت یشوع کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کیا۔ انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ خداوند نے ان کو بہت پریشان کر دیا۔ وہ اتنے گھبرا گئے کہ بھاگنے لگے، لیکن بھاگتے وقت ان میں سے بہت لوگ مارے گئے۔ دشمن بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا۔ آسمان سے بڑے بڑے اولے برسنے لگے اور جتنے لوگوں کو اسرائیلی سپاہیوں کے ہاتھ سے مارا گیا، ان سے بھی زیادہ لوگ اولوں سے مر گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خداوند کی اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ تھی۔ لڑائی کے دوران یشوع نے محسوس کیا کہ دشمنوں کو مکمل طور پر فتح کرنے کے لیے یہ دن بہت چھوٹا ہے، ہمیں اور وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس نے بلند آواز سے پکارا، اے سورج ٹھہرا رہ، اور اے چاند تو اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھ۔ اور خداوند نے ایک بہت بڑا معجزہ کیا۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہر گیا اور تقریباً سارے دن نہیں ڈوبا۔ ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد۔ یقیناً خداوند خود اسرائیل کے لیے جنگ کر رہا تھا۔ وہ قادر مطلق ہے اور ساری قدرت اس کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اب دشمنوں کے 5 بادشاہ کہاں تھے؟ وہ سب بھاگ کر ایک غار میں جا چھپے۔ جب یشوع کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا، بڑے بڑے پتھر غار کے منہ پر لڑکا دو اور اس کے پاس کچھ آدمیوں کو نگہبانی کے لیے بٹھا دو۔ پھر اس نے مزید کہا، لیکن تم نہ رکو، اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو اور ان کو مار ڈالو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے۔ آخر میں جب لڑائی ختم ہوئی تو یشوع نے حکم دیا، اب ان 5 بادشاہوں کو میرے پاس لاؤ۔ سپاہی انہیں غار سے نکال کر لائے اور وہ منہ کے بل یشوع کے سامنے گر پڑے۔ پھر یشوع نے اپنے فوجی کمانڈروں کو بلا کر کہا، تم اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو یشوع نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، خوف نہ کرو اور پریشان نہ ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ جی ہاں، خداوند ضرور ان کی مدد کرے گا تاکہ وہ وعدہ کیے ہوئے ملک کو اپنے قبضے میں لے سکیں۔ پھر یشوع نے ان بادشاہوں کو مار ڈالا اور انہیں اسی غار میں دفنایا۔ انہوں نے پھر سے غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے۔ اس جنگ کے بعد خداوند ملک کے سب شہروں کو فتح کرنے میں یشوع اور اس کی فوج کی مدد کرتا رہا، جب تک سارا ملک مکمل طور پر اسرائیلیوں کے قبضے میں نہ ہوا۔